الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال اللہ تبارک و تعالی وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر چند منٹ کے لیے مختصر گفتگو ہوگی۔ یہ پروگرام شمس الحدیث کے اندر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ میں جمعیت اہل حدیث کے جتنے بھی ساتھی تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ جمعیت کے جتنے بھی ساتھی ہیں، باجوہ صاحب، رانا صاحب، اسی طرح حضرت مولانا بدر منیر صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھی یہاں پہ تشریف لائیں۔ مسائل ہم مختلف سنتے رہتے ہیں، اصل تو ضرورت عمل کی ہے۔ میں پہلی بات اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قاسم بھامبڑوی عزیزم سے گزارش کروں گا کہ جو آپ اعلان میرے نام کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک طالب علم، ایک چھوٹا سا امام مسجد یا چھوٹا سا خطیب کہہ لیں، اس نام کے ساتھ محقق الاثر، اس کا معنی بہت بڑا ہے، زمانے کا محقق۔ اس حوالے سے تو چیچاوطنی کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد اصغر حازم رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائے، بڑی کمال کی شخصیت تھی، بڑی علمی شخصیت تھی، بہت تحقیق والی شخصیت تھی۔ وہ بھی اس لقب کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ خانہ، یہ بھی میرے حوالے سے بڑی عجیب بات ہے، مناسب نہیں۔ تو میں اپنے بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ القابات مناسب نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ صرف
نام ہی پیش کیا جائے۔ مجھے آج سے چند سال پہلے کا یہ واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ ہماری گجرانوالہ کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، جو کہ عملی لحاظ سے بہت آگے تھے، ہر بات پر عمل کرنے والے، سنت کے شیدائی، قرآن کے شیدائی۔ جامع محمد کے اندر ان کا جمعۃ المبارک کا خطبہ رکھا گیا تو ان کے نام کے ساتھ، حالانکہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی، ہزاروں کے حساب سے ان کے شاگرد اور بڑے پائے کے شاگرد، ان کے نام کے ساتھ فضیلت الشیخ اور حافظ لکھا گیا۔ وہ اپنے وعدہ کے مطابق جامعہ کے اندر تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے، اور جمعہ سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی انتظامیہ سے کہ جس عبد المنان کے ساتھ فضیلت الشیخ اور حافظ لکھا گیا ہے، میں وہ نہیں ہوں، آپ ان سے ہی جمعے کا خطبہ پڑھوائیے جن کے یہ القاب ہیں۔ تو پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جامعہ کے بہت سارے ساتھی، جس بازار سے شیخ صاحب نے گزرنا تھا، اللہ تو ان کی قبروں پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے ساتھیوں نے ان کے اشتہار پر فضیلت الشیخ کا نام بھی کاٹا، حافظ بھی کاٹا، حالانکہ وہ حافظ بھی تھے، حدیثوں کے بڑے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، بڑے باعمل انسان تھے۔ تو یہ ہمیں علماء کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے القاب ہم جیسے طالب علموں اور چھوٹی سی مسجد کے ایک امام کے ساتھ کہہ کر پکارے جائیں۔ اس وقت امت مسلمہ انتہائی پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے، خصوصاً ہمارے فلسطین بھائی، ان پر بہت ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ قرآن و سنت ہمیں کیا درس دیتے ہیں، کیا سبق دیتے ہیں؟ قرآن مجید نے آج سے 14 صدی پہلے یہود و نصارہ کا جو علاج بتایا تھا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہودی اور عیسائی اور دیگر مشرکین، ان سب کا علاج اگر ہے تو صرف جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ آج ہم مسائل کو بہت سنتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی حوالے سے بیان فرمایا ہے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کو لے لیں، سورۃ آل عمران کو لے لیں، سورۃ النساء کو لے لیں، اسی طرح سورہ انفال مکمل، سورۃ التوبہ مکمل، سورۃ الحج، اسی طرح سورۃ الاحزاب، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ صف اور دیگر بہت ساری صورتیں جہادی احکام سے بھری پڑی ہیں۔ اور جب ہم قرآن مجید کی آیات کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں، جمع کریں اور جہاد کے حوالے سے آیات کو اکٹھا کریں تو تقریباً 1/3 حصہ قرآن مجید کا 9 پاروں کے قریب جہادی احکام، جہادی آیات، جہادی مسائل، جہادی فضیلت اور جہاد کے حوالے سے ہمیں یہ اللہ کے احکام ملتے ہیں۔ نبی محترم علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر 13 سالہ نبوت والی زندگی گزارتے ہیں۔ چند ساتھی بہت تنگ کیا لوگوں نے، اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی، مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی اور کچھ مسلمان جو اکٹھے ہوئے، لیکن کفار نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر یہ اجازت دے دی کہ ان مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے جن پر ظلم کیا گیا، جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا،
ان کے شہروں سے نکالا گیا، ان کے مال و دولت کو لوٹ لیا گیا، انہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں تلوار پکڑ کر جہاد کرے۔ اور پھر جب جہاد کے لیے نبی محترم علیہ السلام نکلے ہیں، 2 ہجری کو غزوہ بدر، 3 ہجری کو غزوہ احد، 5 ہجری کو غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، اسی طرح 7 ہجری فتح خیبر، اور پھر 8 ہجری فتح مکہ، اور پھر غزوہ حنین، اور پھر آخری غزوہ جو غزوہ تبوک کے حوالے سے 9 ہجری کے اندر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مدنی دور کے اندر 27 کے قریب غزوات کے اندر حصہ لیا خود، اور 50 کے قریب آپ نے سریے بھیجے، اپنی صحابہ کی کمان میں مختلف علاقوں کی طرف آپ نے لشکر روانہ کیا۔ پہلے حالات انتہائی کٹھن، غربت، پریشانی، مسائل کی کمی، لیکن جب جہاد کو رسول اللہ نے اپنایا تو پھر جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک ایک صحابی کو ایک ایک پورا بکریوں کا ریوڑ، اسی طرح دیگر مال غنیمت تقسیم کے اندر مل رہا ہے، صحابہ خوشحال ہو گئے۔ تو آج بھی اگر ہمیں ضرورت ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ کو یہ فرمایا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے امت مسلمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، حالانکہ بہت سارے کمزور مرد، خواتین، عورتیں، بچے، الذین یقولون، جو اپنے رب سے یہ التجائے کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ جس علاقوں کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، اے اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار اور کوئی ساتھی اور کوئی گروہ اور کوئی لشکر بھیج دے، ہماری مدد فرما دے۔ آج امت مسلمہ سوئی پڑی ہے، بڑی بڑی حکومتیں ہمارے پاس ہیں، وسائل ہیں بہت زیادہ، لیکن ہم اس جہاد کو فراموش کر بیٹھے۔ جہاد کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اسی طرح اس وقت جو فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم روز میڈیا کے اندر خبریں دیکھتے ہیں۔ ابھی آج کی خبر ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، 10-12 سالہ بچہ، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے عزیز و اقارب سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور اس کو ورثاء دیگر رشتہ دار جو ہیں اس کو پکڑ کے باہر لا رہے ہیں، اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے امت مسلمہ، کہاں ہے عرب کے لوگ، کہاں ہے عجم کے لوگ، کہاں ہے اس وقت جو 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ کیوں ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے۔ اسی طرح آپ نے میڈیا کے اندر یہ بھی دیکھا کہ ایک ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے، اولاد پورا ملبے کے ڈھیر کے اندر دب گئے، اور ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کے لیے اپنی زبان باہر نکال کے بلک رہا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے واقعات، 20 کے قریب مساجد شہید کر دی گئی، بڑے بڑے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی عمارتوں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا گیا، سڑکیں جو ہیں وہ بڑے بڑے گھروں کی شکل کے اندر تبدیل ہو گئے۔ لوگ ان کی مدد کے لیے آس پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن اسرائیلی گنڈے وہاں نہیں جانے دے رہے، اور اس کی پیٹھ پر بڑی بڑی سپر طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آس پاس بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں رزق حلال کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنی عبادات پر غور کرنا چاہیے، ہمیں جو اسلام میں محاسن اخلاق، اچھی اچھی خوبیاں دی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ محاسن اخلاق کیا ہیں؟ وہ اچھی عادات، وہ اچھے اخلاق،
وہ اچھی باتیں جن کو اپنا کر انسان اس دنیا کے اندر باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیانتداری ہے، سچائی ہے، ایثار ہے، عدل و انصاف ہے، ایثار ہے۔ اسی طرح رذائل اخلاق جو ہیں، جو برے اخلاق ہیں، گندے اخلاق ہیں، انہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ رذائل اخلاق کیا ہیں؟ جن کو اپنانے کی وجہ سے، جن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے رذائل اور گندے اخلاق ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت سائڈ پہ ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر جھوٹ ہے، دوسرے نمبر پر تکبر ہے، تیسرے نمبر پر حسد ہے، چوتھے نمبر پر غیبت ہے، پانچویں نمبر پر منافقت ہے۔ یہ 5 بڑے رذائل اخلاق، برے اخلاق۔ اسی طرح 5 محاسن اخلاق ہے۔ سچائی اختیار کر لیں، دیانتداری اختیار کر لیں، عدل و انصاف اختیار کر لیں، ایثار کو اپنا لیں، کسب حلال کو اپنا لیں، تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارے حالات بھی سدھر جائیں گے۔ اور ہم رذائل اخلاق کو اگر چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، جو ساری بیماریوں کی، ساری برائیوں کی جڑ ہے، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر اجاڑا پھیل جاتا ہے، مساجد کے اندر، دیگر علاقوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، اسی طرح گھروں کے اندر اگر جھوٹ کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ سچائی آ جائے، صدق آ جائے، تو سچائی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح حسد ہے ایک بہت بڑی بیماری۔ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ایسے جس طرح کے ایندھن لکڑیوں کو کھا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی نیکیوں کو حسد جو ہے وہ پسند کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح غیبت ہے، بہت بڑا جرم ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح منافقت ہے، 2 چہروں والا، ادھر بھی پورا ادھر بھی پورا، اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی، اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ محاسن اخلاق کو اپنانا ہوگا، رذائل اخلاق کو چھوڑنا ہوگا۔ جب ہم اپنی خود اصلاح کریں گے، قرآن کی تعلیم کی طرف آئیں گے، رسول اکرم علیہ السلام کی ارشادات کی طرف آئیں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، تو پھر ہی آگے ہماری دعائیں قبول ہوگی، پھر ہی آگے ہم کسی کی مدد کر سکیں گے، پھر ہی ہم کسی کے ساتھ چل سکیں گے۔ جب ہم خود ہی اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ہماری خود اپنی ہی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو دوسروں کے حق میں ہم کیا دعائیں کر لیں گے؟ تو اس لیے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سچائی کو اپنانا چاہیے، جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے، دیانتداری کو اپنانا چاہیے، بددیانتی کو چھوڑنا چاہیے، کسب حلال کرنا چاہیے، کسب حرام سے بچنا چاہیے، ہمیں حسد کی بجائے رشک کرنا چاہیے، غیبت کی بجائے ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ ایسے محاسن ہیں، ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور رذائل اخلاق ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لعنتیں اترتی ہیں۔ کیا آپ نہیں سنتے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن کا یہ فرمان ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں اور محاسن کو اپنا لیں تو پھر ہی ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا ہم واعظ کر سکتے ہیں، دوسروں کو کیا ہم سبق دے سکتے ہیں، دوسروں کو کیا ہم نصیحتیں کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے مومنوں کی جماعت، جو تم خود کہتے ہو اس پر خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، لوگوں کو سبق دیتے ہو اور اپنے آپ کو خود بھول جاتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح پہلے نمبر پر، اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنے آپ کو سچا بولنے والا بنائیں، اپنے آپ کو دیانتدار بنائیں، اپنے آپ کو قصد حلال کمانے والا بنائیں، اپنے آپ کو قصد حرام سے
سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، منافقت سے بچائیں، ریاکاری سے بچائیں، تکبر سے بچائیں۔ اگر ہم محاسن اخلاق کو اپنا لیں گے اور رذائل اخلاق کو چھوڑ دیں گے، تب ہی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تب ہی ہم پر اللہ کی رحمتیں اتر سکتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں بزرگوں علماء کرام سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔